اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذالک اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ سورۃ الکہف آیت 21۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ کچھ نے کہا ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ جنہوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا وہ کہنے لگے ہم ان کے غار پر ضرور ایک مسجد بناتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات قابل بحث ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر ایک سریانی روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق وہاں قیامت کے بارے میں گرما گرم بحث چل رہی تھی۔ لوگوں نے اگرچہ اکثریت نے عیسائی مذہب اختیار کیا تھا، یعنی اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام۔ یہود کا جو صحیح مذہب ہے وہ بھی اسلام ہے، نصارہ کا بھی صحیح مذہب اسلام ہے، اسلام بھی اسلام ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم نے تم کو مسلمان نام رکھا ہے، تمام ادیان مسلمان ہیں۔ اس بات کے تحت مسیحی اس وقت اپنے صحیح مذہب کے اوپر کام کر رہے تھے، یعنی صحیح مذہب کے پابند تھے، اور اس سے پہلے پورا معاشرہ بت پرست تھا، پورا معاشرہ بت پرست تھا۔ اور اب یعنی کئی سو سال کے بعد تبدیلی آئی، پورا تقریباً معاشرہ جو ہے وہ بت پرستی چھوڑ کے خدا پرستی کی طرف آ گئے۔ خدا پرستی کی طرف آنے، دین مسیحیت کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ہے، روز حساب و کتاب ہے۔ بت پرستوں میں یہ ہے کہ کوئی کتاب حساب کتاب نہیں ہے، قیامت نہیں ہے۔ اس بات پر بحث گرما گرمی سے چل رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ لوگ دین مسیحیت میں آ گئے تھے، صحیح خدا پرست ہو گئے تھے، لیکن بت پرستوں کا بھی کوئی اثر رسوخ جو ہے وہ ناقابل اعتراض نہیں تھا۔ یہ اس بحث کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے، بحث چل رہی تھی۔ خدا پرست لوگ قیامت کے ثبوت میں دلائل دے رہے تھے، اور بت پرست لوگ جو ہے وہ قیامت کے نہ ہونے کے اوپر دلائل دیتے تھے۔ ان دنوں میں اصحاب کہف کی بیداری کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اصحاب کہف کی بیداری کا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ واقعہ ان لوگوں کے حق میں زبردست دلیل بنتی ہے جو کہتے ہیں قیامت ہے اور موت کے بعد احیاء ہے۔
چنانچہ اس آیت کی شروع میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس طرح ان لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا۔ یہ کئی سو سال سے غار کے اندر سو رہے ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، کس حال میں ہیں پتہ نہیں تھا۔ ان دنوں میں ہم نے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا، اعثرنا، ہم نے باخبر کر دیا۔ اثر تو لغزش کو بھی کہتے ہیں، اور اثر کسی چیز کے اوپر آگاہی حاصل کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی حالت پر آگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ لوگ مرے نہیں ہیں، سو رہے ہیں کئی سو سال سے۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ قیامت جو ہے وہ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات کو لوگوں تک لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ایک دلیل قائم کرنے کے لیے ہم نے ان کو اعثرنا، ان سے ان لوگوں کو آگاہ کر دیا، دیکھو اتنی مدت سے یہ لوگ سو رہے ہیں، ابھی ٹھیک ٹھاک تازہ صحت مند جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو یہ اللہ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ آیت کے آخر میں جو مطلب ہے اس کے لیے زبردست دلیل ہے۔ بہرحال یہ لوگ بیدار ہوتے ہیں، شہر جاتے ہیں، اور پھر راز فاش ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اس غار کے دہانے پر آتے ہیں۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنے شہر میں واپس گئے سب خدا پرست ہو گئے، اب غار میں ہجرت کر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ جب واپس آ گئے، یہ آدمی جو شہر گیا تھا یہ واپس آ گیا، لوگوں کو بتایا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہم کئی سو سال سے یہاں سو رہے تھے، اور اس وقت سب کی روحیں نکل گئی، اور ان کی لاشیں جو ہے غار کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ جو بھی ہے غار کے دہانے پہ لوگ وارد ہوتے ہیں۔ وارد ہونے کے بعد پھر آپس میں نزاع ہوتا ہے، آپس میں نزاع ہوتا ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اپنے امر کے بارے میں کہ وہ خود کیا کریں، اس میں نزاع کر رہے تھے۔ ایک فریق کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک دیوار کھڑی کرو، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، بنیان دیوار، یعنی غار کے دہانے پر ایک دیوار بنا کر کے غار کو بند کرو، ختم کرو معاملہ۔ ایک فریق کا یہ کہنا تھا۔ دوسرے فریق کا یہ کہنا تھا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جن لوگوں نے اس بارے میں غلبہ حاصل کیا وہ کہنے لگے ہم ان کے غار پر ایک مسجد بناتے ہیں۔ ہم نے یہ بحث کرنا ہے کہ یہ غالب آنے والے لوگ کون تھے جو مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ شیعہ سنی روایات میں، شیعہ سنی روایت میں ہمارے ہاں بھی ہے، اور اہل سنت کے صحاح میں بھی موجود ہے کہ انبیاء کے قبور کو مسجد نہ بناؤ جس طرح یہود نے بنایا ہے، اور ان کے لیے بہت ہی سخت تاکید سے نہی ہے۔ ہمارے اصول کافی میں روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ قبور انبیاء کو مسجد نہ بناؤ، منع ہے۔ دیگر روایتوں میں ہے، ہمارے ہاں بھی ان کے دونوں فریق میں ایک جیسی روایت ہے، یعنی قبور انبیاء کی طرف رخ کر کے عبادت نہ کرو، یعنی قبور انبیاء کو قبلہ نہ بناؤ اور قبور انبیاء کو مسجد نہ بناؤ، یہ دونوں ساتھ بھی ہے۔
قبلہ نہ بناؤ اور مسجد نہ بناؤ، یہ روایت بھی ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ قبور انبیاء کو مسجد نہ بناؤ۔ اس قسم کی روایات کی وجہ سے وہ لوگ اس آیت میں وہ کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد بنانے کے اوپر اصرار کر رہے تھے وہ بت پرست لوگ تھے۔ بت پرست لوگ یہاں مسجد بنانا چاہتے تھے، جبکہ دیندار لوگ اس کے اوپر دیوار بنا کر غار کو بند کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ مسجد بنانا، یہ لوگ مقدس ہستیاں ہیں، ان کے پاس مسجد بنانا جو ہے وہ اس کی نہی ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو لوگ غالب آ گئے تھے وہ سلطنت روم کے بادشاہ اور اس کے رعیت غالب آنے والے تھے۔ سلطنت روم کے بادشاہ اور رعیت جو ہے اس وقت خدا پرست ہو گئے تھے، وہ بھی مانتے ہیں، ہاں وہ خدا پرست ہو گئے تھے۔ تو پھر وہ چند نفر جو بت پرست ہیں وہ غالب آ جائیں گے، ان پر معقول نہیں ہے۔ ایک بات۔ ثانیاً، اصحاب کہف کا بیدار ہونے کن کی موقف کو تقویت مل گئی تھی؟ وہ جو دیندار لوگ ہیں ان کی موقف کی تقویت ہو گئی تھی اصحاب کہف کی وجہ سے۔ بہت اچھا، اب ان کی تقویت ہو گئی تھی تو وہی غالب آ گئے، غلب علی امرہم۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن نے یا اسلام نے کبھی بھی بت پرستوں کے عبادت گاہ کو، معبد کو مسجد نہیں کہا۔ ممکن نہیں ہے کہ بت پرستوں کے عبادت گاہ کو مسجد کہے، قرآن اس کو مسجد کا نام دے۔ قرآن انما یعبر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کا عمارت جو ہے وہ مومن کرتے ہیں نا، وہ بت پرست مسجد بناتے، بت پرست مسجد نہیں بناتے۔ ان کو مسجد میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے بت پرست کے لیے۔ لہٰذا ہم یہ موقف بناتے ہیں کہ جو لوگ غالب آ گئے تھے یہاں پر وہ دیندار لوگ تھے، خدا پرست لوگ تھے، وہ لوگ غالب آ گئے تھے، اور مسجد بنانے والے بھی خدا پرست لوگ تھے، خدا پرست لوگ مسجد بنانا چاہتے تھے۔ رہی بات روایات کی، صحاح میں ہے، ہمارے ہاں بھی وہ صحاح جو روایت ہے، روایت کا مطلب جو ہے وہ دیگر روایت کے ساتھ ہم اس کو ملا کر کے جب مطلب لیتے ہیں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ قبور انبیاء کو قبلہ نہ بناؤ، قبور انبیاء کو مسجد نہ بناؤ، یعنی علی قبور الانبیاء، مسجد نہ بناؤ قبور انبیاء پر، یعنی قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، سجدے کی جگہ نہ بناؤ۔ نہ ان کی قبر کے پہلو میں مسجد نہ بناؤ، ادھر قبر ہے، قبر کو نہ قبلہ بناتے ہیں نہ قبر کو سجدہ کی جگہ بناتے ہیں، قبر پر سجدہ نہیں کرتے۔ قبر پر سجدہ کرنا ہمارے ہاں بھی حرام ہے، قبر برائے قبر کی، وہ مقدس ہستی اندر ہے، لہٰذا اس کے اوپر سجدہ کرو، اس کو مسجد نہ بناؤ۔ یہود نے یہ کام کیا ہے، اس قبر پر وہ سجدہ کرتے تھے چونکہ اندر جو ہے ان کا نبی سویا ہوا ہے۔ قبر پر سجدہ نہ کرو، قبر کو سجدے کے لیے قبلہ نہ بناؤ، نہ ان کی قبر کے پاس مسجد نہ بناؤ۔ قبور کے پاس مسجدیں جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر بنی ہوئے ہے، خود رسالت مآب کے قبر مبارک کے ساتھ متصل مسجد ہے، اگرچہ وہ مسجد پہلے تھی، قبر بعد میں بنی ہے، پھر بھی مسجد متصل ہے، اس پر اعتراض نہیں آتا
کہ یہاں پر قبر کے ساتھ مسجد نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہاں دفن نہیں ہونا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ اس لیے نہیں آئی کہ قبر کے ساتھ مسجد ہونا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے، قبر سے متصل۔ خود قبر کو مسجد بنانا، خود قبر کو قبلہ بنانا ممنوع ہے، یہ ہمارے ہاں اسلام کے ہاں بھی ممنوع ہے۔ لہٰذا یہ موقف یقیناً درست نہیں ہے۔ یہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو غالب آنے والے جو ہے وہ سلطنت روم کے بادشاہ اور اس کے سلطنت والے تھے۔ یہ ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن وہ اس وقت خدا پرست ہو گئے تھے، یہ تاریخ سے ثابت ہے، وہ خدا پرست ہو گئے تھے، اور ان کے خدا پرست ہونے کی وجہ سے اصحاب کہف کو پذیرائی ملی۔ اگر وہ خدا پرست نہ ہوئے ہوتے تو یہ اصحاب کہف والے خود کہتے تھے جب کھانے کے لیے بھیجا آدمی کو، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے جاؤ اور لوگوں کو پتہ چلنے نہ دو، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، اگر تمہارے بارے میں ان کو پتہ چلا تم کو سنسار کریں گے یا دوبارہ بت پرست بنائیں گے۔ یہ خطرہ تھا بت پرست ماحول میں۔ ابھی بت پرست ماحول نہیں ہے، ان کو پذیرائی ملی۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں اصحاب کہف کو پذیرائی ملتی ہے وہی لوگ غالب آئیں گے، لہٰذا انہی لوگوں نے وہاں مسجد بنائی۔ واضح ہے قرآنی دلائل سے یہ مطلب نہایت واضح ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جی بت پرستوں نے وہاں مسجد بنانے کی کوشش کی تھی یا بنائی تھی۔ آگے آیت ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب دیکھے بغیر اندازے لگا رہے ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں سطحی گفتگو کے علاوہ الا مراءً، سطحی گفتگو کے علاوہ کوئی بحث نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کریں۔ لا تستفتی، استفتاء نہ کریں۔ یہ بھی مسئلہ ہو گیا، یعنی بعد میں، اس زمانے میں تو پتہ تھا لوگوں کو، بعد میں لوگوں کو اختلاف ہو گیا کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ 2 قول پہلے نقل ہوتا ہے، 2 قول۔ ان 2 قول کے نقل ہونے کے بعد ارشاد فرماتا ہے رجمن بالغیب، وہ دیکھے بغیر اندازہ لگا رہے، غیب دیکھے بغیر، رجم اندازہ لگا رہے، رجم بالغیب ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے، ایسے اندازے سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا، وہ 5 تھے، چھٹا کتا ہے، یہ رجم بالغیب ہے۔ پھر تیسرا قول نقل ہوتا ہے، تیسرا قول میں ارشاد فرمائے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہتے ہیں کہ وہ 7 ہیں اور 8واں کتا ہے ان کا۔ تو یہاں پر ایک تبصرہ یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اقوال ہیں 3،
ان تین اقوال میں سے دو قول کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان دو قولوں کے بارے میں رجمن بالغیب کہتے ہیں، اندیکھے چیز کے اوپر اندازہ لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا قول نقل ہوتا ہے، اور تیسرا قول کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ظاہر قرآن سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے، ایسا لگتا ہے، چونکہ یہ جو آخری قول ہے اس کی مذمت نہیں ہوئی، رجمن بالغیب نہیں کہا۔ یہ ایک استدلال ہے، لیکن ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ہم کہیں گے کہ یہ جو تیسرا قول ہے اس کے اوپر بھی تبصرہ ہے۔ پہلے دو قولوں کے بارے میں تبصرہ یہ ہے، رجمن بالغیب ہے، یہ غیب کے اندیکھے چیزوں کے پر اندازے لگاتے ہیں۔ تیسرے قول کے اوپر ارشاد ہوا، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، میرا کہہ دو میرا رب بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے۔ اس کا مطلب یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے بھی درست نہیں ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے۔ ما يعلمهم الا قلیل، ان کو تو تھوڑا علم ہے، زیادہ پتہ نہیں ہے۔ فلا تمار فیہم الا میرا عن ظاہر، ساتھی گفتگو کے علاوہ اس میں بحث نہ کرو، وہ تعداد کتنی ہے اس سے کیا آپ کو سروکار ہے، وہ کوئی نتیجہ والی بات نہیں ہے، اس پر کوئی آثار اور احکام مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ 3 ہے تو کیا کرنا ہے، 4 ہے تو کیا کرنا ہے، 5 ہے، 8 ہے کیا کرنا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر ان سے بحث نہ کرو، سطحی بات کر کے ان سے درگزر کرو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کر لوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں، اور کہہ دیجئے امید ہے میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، میں کل یہ کام کر لوں گا، یہ بات نہ کرو، بلکہ کس طرح بات کرنا ہے، انشاءاللہ یہ کام میں کل کر لوں گا، انشاءاللہ کے ساتھ کہو، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کر دوں گا، یوں بات کرو۔ یہ کام میں کل انجام دوں گا نہ کہا کرو۔ یہ وہی چیز ہے، نزل القرآن بِإِيَّاكَ أَعْنِي فَاسْمَعِي يَا جَارَةً، کہ یہ آداب بندگی ہے کہ کسی بھی مرحلے میں اپنا استقلال کا مظاہرہ نہ کرو کہ میں کروں گا، کہ آپ نہیں کچھ کر سکتے اگر اللہ نے نہیں چاہا۔ اللہ کی اگر مشیت شامل حال نہ رہی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر بحث پہلے چلی ہے، کیا اعمال عباد جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے، انسان خود مختار ہے، یا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، شر و خیر و شر سب اللہ کی طرف سے۔ اس پر پہلی بات چلی ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے علاوہ کسی کے ہم بندگی نہ کرتے۔ ہمارا اللہ کے علاوہ بتوں کی پرستش کرنا خود دلیل ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے، ورنہ ہم اس کو انجام نہ دے پاتے۔ وہاں ہم نے آپ سے بیان کیا ہے، ان لوگوں نے خلط کیا ہے۔ نظریہ جبر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو پھر ہم یہ کام نہ کرتے۔
ہم نے جو کام کیا پتہ چلا اللہ کا ارادہ تھا، مشیت تھی، تب ہو گیا۔ اور سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، ٹھیک ہے جی، ہم بھی کہتے ہیں سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ پہلے بتایا آپ کو، تکوینیات میں، ٹھیک ہے، تکوینیات میں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تشریعیات میں اللہ جو چاہتا ہے ضروری نہیں ہے وہی اللہ چاہتا ہے، کسی مسلمان کو، مومن کو قتل نہ کرو، لیکن اس قتل کرنے کے جو بازو ہے، وہ طاقت ہے، وہ تلوار اور اس میں اس کی دھار اور اس میں کاٹنے کی صلاحیت، سب اللہ کا خدا داد ہے۔ اس شخص نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کیا، اس شخص نے اللہ کی دی ہوئی دیے ہوئے اس ذریعہ کو استعمال کیا، اور اس نے بھی کام کیا۔ کیوں کام کیا؟ یہ چھری مومن کی گردن پر کیوں چلی؟ کافر کی گردن پر چلنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام اس جگہ غیر جانبدار ہے، اور امتحان اسی صورت میں ہوتا ہے جب غیر جانبدار ہو۔ یہ چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، وہ مومن کی گردن ہو، کافر کی گردن ہو، اس کا کام کاٹنا ہے۔ بلکہ وہ تلوار کی اچھی صفت ہے، تلوار کا کمال ہے کہ وہ تیز دھار ہو اور ایک اشارے پہ کٹ جائے۔ تلوار کا تیز ہونا تلوار کی صفت ہے، اچھی صفت ہے، لیکن برا ہے اس آدمی کا جو اس کو بیجا استعمال کیا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے منشا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہاں آیت میں فرمایا کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اللہ اگر نہ چاہے، اللہ نہ چاہے کہ یہ کام کل کو انجام نہ دے، اللہ نہیں چاہتا، لیکن کس طرح نہیں چاہے گا؟ اللہ تکویناً نہیں چاہے گا، تکویناً نہیں چاہے گا۔ کل تک یہ بات زندہ رہتا نہیں رہتا کیا پتہ؟ کس نے کہا آپ کل تک زندہ ہیں؟ انی فاعل ذلک غدا، میں کروں گا، مستقل اللہ سے ہٹ کے۔ آپ سے آپ کے قوہ گویائی کل تک باقی رہے گی، فالج گرے گا آپ کے اوپر، بات نہیں کر سکیں گے، کیا ضمانت ہے آپ کے پاس؟ لہٰذا نہ کہو کہ اللہ آپ کے پاس آپ کو جو طاقت دے رکھی ہے وہ کل تک جاری رہے گی۔ اس لیے اپنا استقلال دکھانا ممنوع ہے، یہ آداب بندگی کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔